اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 اپریل 2025 ہے اور جرمنی کی MTA اسٹوڈیو سے ہم براہ راست نشریات کے ساتھ راہ خدا کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق ہمارا آج کا پروگرام بھی براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ کو سکرین پر نمبرز بھی نظر آتے رہیں گے جن پر آپ ٹیکسٹ میسج کر کے ہمارے ساتھ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ ہم راہ خدا کے اس پروگرام میں آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا، ہمارا یہ ایک براہ راست پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو براہ راست پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، ہم آپ کے عقائد کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے اور بالعموم اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین تک آپ علیہ السلام کے عقائد کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ خدا تعالیٰ کے ایک نبی اور خدا تعالیٰ کے ایک رسول ہونے کا ہے، اور آپ کا یہ دعویٰ کوئی بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ کے دعوے کی بنیاد قرآن کریم ہے۔ آپ کے دعوے کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیش گوئیاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے جو خوشخبریاں اپنی امت کو دی ہیں، وہ تمام آپ کے دعوے کی بنیاد ہیں۔ انہی چیزوں پر ہم آج کے اس پروگرام میں بھی بات کریں گے، اور جو علماء آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو رہیں گے، جن کے ساتھ ہم اس موضوع پر بات کریں گے، ان میں مکرم و محترم محمد احمد راشد صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم طلعت حفیظ صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ ہیں، اور آپ کے دعوی کو پرکھنے کا طریقہ کار، آپ کے دعوی کو جانچنے کا طریقہ کار وہی طریقہ کار ہے جس پر ہم آپ دوسرے انبیاء کی نبوت کو اور دوسرے انبیاء کی صداقت کو پرکھتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی ہم آپ کی صداقت کے بارے میں بات کریں گے، جب بھی ہم آپ کے عقائد کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے، تو ہمارا آپ کے پرکھنے کا طریقہ کار وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق دوسرے انبیاء کی صداقت کو اور آپ ان دوسرے انبیاء کے معیار کو بھی پرکھا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے بڑی واضح طور پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو اس کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس مخالفت کے باوجود بھی جو بھی خدا تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوتا ہے، وہ حقیقت کو بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ہمیشہ اس تعلیم کو جو خدا تعالیٰ اس نبی کے ذریعے سے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، اس تعلیم کو وہ پوری کوشش کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ اس دنیا میں قائم کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ کس طرح باوجود اس کے کہ کفار مکہ نے اور اس کے علاوہ آپ کی نہ صرف جسمانی طور پر مخالفت کی گئی، بلکہ آپ کے دعوی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے جو پیروکار تھے، جو مومنین تھے، جو مسلمانوں کی جماعت تھی، ان کی اظہار ثانی کی کوشش کی گئی، اور ہر طرح سے آپ کو مخالفت کا سامنا رہا۔ پھر آپ کے دعوی پر بھی ایک نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور یہی طریقہ کار ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ مخالفین ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہیلا بہانہ کر کے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات اٹھائیں، اور ان اعتراضات پر ہی ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جو بھی کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی ذات کے حوالے سے ہو، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہو، یا بالعموم آپ کے دعوی کے حوالے سے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس اعتراض کو گہرائی
سے دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ اس کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پہلو جو مخالفین کی نظر میں ایک معترضانہ پہلو ہوتا ہے، اسی پہلو کے ذریعے سے اس نبی کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت جو ہے وہ بڑی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے اعتراضات تھے جن پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کرنا شروع کی، اور گزشتہ پروگرام سے ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بھی بعض جو اعتراضات تھے ان پر بات کی۔ اسی طرح جو بالعموم جماعت احمدیہ کی مخالفت کی جاتی ہے اور جماعت احمدیہ پر جو مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں ان پر بھی ہم نے بات کی کہ دراصل اسلامی تعلیم کیا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم ناظرین کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیم ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، اس کو ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعلیم ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، یہ خدا تعالیٰ کا منشا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم انہی اعتراضات پر ہی یا مختلف قسم کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر بات کریں گے، اور جو پہلا سوال ہے آج کا وہ اسی کے ساتھ میں محترم راشد صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، اور ان میں سے تحریرات پر بھی اعتراضات اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو روحانیت کے ان امور کی اتنی شناسائی نہیں ہوتی وہی اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ ایک اعتراض ایسا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض ایسا ہے یا یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو عقل نہیں مانتی، اور وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بارے میں ہی تحریر فرمایا ہے کہ مجھے حیض ہوا، حمل ہوا اور درد ذہ ہوئی، پھر میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ تو اس کی حقیقت اگر آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیمہ صاحب، جیسے آپ نے ابھی اپنی تمہید میں بیان فرمایا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں منہاج نبوت پر، اور آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھے منہاج نبوت پہ پرکھو۔ اب جب ہم اس پہلو سے جائزہ لیتے ہیں اور یہ جو اعتراضات مسیح موعود علیہ السلام پہ کیے جاتے ہیں تو وہ بالکل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کے بارے میں کہ وہ کلمات کو ان کی جگہوں پہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے ایک بات بناتے ہیں، تو مسیح موعود علیہ السلام کی باتوں کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ امت مثل یہود ہو جائے گی، اور جب امت ہوگی تو اس کے علماء بھی مثل علماء یہود ہوں گے۔ تو یہ اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ میں ابھی جو مثالیں دوں گا، جو حوالے پڑھوں گا، اس سے بڑا بات سمجھ آ جائے گی اس بات کی۔ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں کہ حیض ہوا، مریم تھا میں، مجھے حمل ٹھہرا، میں پھر ابن مریم مجھ سے پیدا ہوا، اگر تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی دفعہ یہ باتیں کی ہوں اس امت میں، یہ اصطلاحات پہلی دفعہ استعمال مسیح موعود علیہ السلام کے لٹریچر میں ہوئی ہوں، تو پھر تو ان لوگوں کو حق ہے کہ کہیں جی یہ تو سمجھ نہیں آئی، عقل کے خلاف باتیں ہیں۔ لیکن اگر ابتدائے امت سے ہی اس قسم کے حوالے اسلامی لٹریچر میں عام مل رہے ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بڑے کو خفیہ تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا، عام مل رہے ہوں، تو پھر تو یہ تحریف ہے، پھر تو یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہود آتے تھے تو کتاب سے کچھ نہ کچھ چھپا لیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے، یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثلاً میں دیکھوں اب ان کے پہلا حوالہ جو میرے پاس ہے وہ جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی، بڑے معروف علماء میں سے ہیں غیر احمدیوں کے، ان کی کتاب ہے ملفوظات، مطلب ملفوظات ہیں ان کے، حکیم الامت کے نام، ملفوظات حکیم الامت کے نام سے چھپی ہے، اس کے جلد 10۔ اب جلد 10 کے صفحہ 135 پہ وہ لکھتے ہیں، اب حیض کی بات ہوئی نا، کہتے ہیں بعض صاف وہ حضرات کا یہ فیصلہ ہے کہ الکرامات حیض الرجال، کہ جو اولیاء اللہ سے جو کرامات کا صدور ہوتا ہے، ان کے ذریعے جو کرامات دیکھی جاتی ہیں یا وہ جو ظہور ہو جاتی ہیں یا وہ دکھاتے ہیں، حیض الرجال، وہ مردوں کا حیض ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب کیا یہ مولویوں نے یہ باتیں نہیں پڑھی ہوئیں؟ وہ جو مسیح وسلم کے اعتراض کرتے ہیں انہوں نے نہیں پڑھی، خود ہی چھاپی ہوئی ہیں، خود ہی لکھی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب ہے یہ حیض الرجال کا؟ کہتے ہیں یعنی جیسے عورت حیض سے شرماتی ہے اور اس کے چھپانے کی کوشش کرتی ہے،
اسی طرح اہل اللہ اپنی کرامتوں کے اظہار سے شرماتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں. یہ ہے حیض الرجال. ٹھیک. جب مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے حیض ہوا ہے، اور اہل اللہ کہتے ہی رہے ہیں کہ مجھ پہ حیض کی حالت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص روحانی حالت ہے. حضرت مسیح نے بار بار فرمایا کہ اللہ میں تو چھپ کے رہنا چاہتا تھا، ایک کسی گوشے میں پڑا رہا ہوں، گمنامی میں، تو نے حکم دیا کہ اٹھ اعلان کر. تو یہ ان پہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے نا. مسیح نے فرمایا کہ جو ایک اللہ والا ہے وہ اپنے اللہ سے تعلق کو ایسے ہی چھپاتا ہے جیسے کوئی بندہ زنا کاری کے حالت میں پکڑا جائے اور وہ چھپانا چاہے کہ میری حالت چھپ جائے. آپ دیکھیں نا اہل اللہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ مجبور کرے کہ نہیں تم اعلان کرو تو ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے. پھر دیکھیں تذکرۃ الاولیاء، یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے. اب اس کے صفحہ 41 پہ لکھا ہوا ہے، یہ حضرت رابعہ بصری کے حالات کے بارے میں، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لہٰذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہو اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلے قبل مریم آگے بڑھیں گے، یعنی سب سے پہلے حضرت مریم کا قدم آگے بڑھے گا، وہ اٹھ کے آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اسلام نے اس بات پہ بڑی بحث کی ہے کہ مریم جو ہے وہ اسلامی لٹریچر میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے، وہ ایک مقام کا نام ہے. ٹھیک. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں مریم بن گیا، مرد کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک مقام مل گیا، یہ نہیں کہ میں عورت ہو گیا ہوں. جب کہا جاتا ہے میں مریم ہوں اور مجھے حمل ٹھہر گیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ آگے حوالوں میں خود ہی واضح ہو جائے گا، میں اس میں آنا نہیں آتا. اسی طرح تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ 97 کا 97 کا حوالہ ہے. یہ حضرت ذکر ہے جی حضرت باجدید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں. کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں داخلے سے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر گریہ وزاری کرتے رہتے تھے، اور جب یہ دریافت کی گئی یا جب وجہ دریافت کی گئی کہ تو فرمایا کہ میں خود کو حائضہ عورت کی طرح نجس تصور کرتا ہوں اور روتا ہوں کہ کہیں داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ پھر یہ انوار الاذکیاء ایک کتاب ہے، اور وہ ہے تذکرۃ الاولیاء ہی کا ترجمہ. اس میں 71واں باب ہے حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ کے ذکر میں. لکھا ہوا ہے کہ اور جس طرح کہ عورتوں کو حیض ہوتا ہے اسی طرح مردوں کو راہ ارادت میں حیض ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو حوالے ہیں یہ تمام بین ہی وہی چیز بیان کر رہے ہیں جو مسیح علیہ السلام نے بیان. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مسیح علیہ السلام نے پہلی دفعہ بیان کی ہے. امت مسلمہ کا لٹریچر ایسے حوالوں سے بھرا پڑا ہے. اب دیکھیں یہ کتاب ہے، اس کا حوالہ عرفان اس کا نام ہے، حصہ اول، اس کے کئی اور بھی حصے ہیں، تو حصہ اول یہ لکھا ہے جی حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری صاحب جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں. یہ اس کے صفحہ نمبر 207 پہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دیکھیں کہتے ہیں اور آپ نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے آثار محسوس کیے. کس طرح؟ یعنی حضرت مریم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن باطن میں وحی حمل وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا. کہتے ہیں کہ وہ ثقالت یعنی جو بوجھ ہوتا ہے نا، جیسے حمل ٹھہرے، بالکل، تو آپ کو بھی ہوا کہ بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ اور بامقتضائے فحملت فانتبذت بہ مکانا قصیا، وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے حضرت مریم کے بارے میں کہ وہ ایک تنہائی کی طرف چلے گئی، ایک اور مکان میں چلے. کہتے ہیں اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشت و بیاباں کا رخ کیا اور آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جسے غار ہرا کہتے ہیں جا کر معتکف اور گوشہ نشین ہو گئے، کیونکہ آپ کو حمل ہو گیا تھا کچھ کہتے ہیں.
اور باطنی تخم کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے اور کئی روز بیٹھے رہتے۔ اب یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمل ہوا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام اندر جو ابن مریم جو حمل کی حالت میں تھا، اس کے تولد کے لیے یعنی اس کی پیدائش کے لیے بار بار وہ غار حرا میں جاتے رہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات لکھی ہے۔ پھر ایک اور کتاب ہے جی، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام مطلب ہے کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے نام سے واقف نہ ہو۔ ان کی یہ ملفوظات رومی، یہ نام ہے فی ہے ما فی ہے، مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ملفوظات ہیں، یہ اردو میں چھپی ہوئی ہیں۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اس کو شائع کیا۔ تو اس میں ایک بحث ہے ارتقاء کی، کہ روحانی ارتقاء کیسے ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر کام میں درد آدمی کی رہنمائی کرتا ہے، جب تک اس کے دل میں اس کام کے لیے لالچ اور محبت پیدا ہو کر اس کے اندر درد پیدا نہ کر دیں، وہ اس کام کا قصد ہی نہیں کرتا، اور بغیر درد کے اسے میسر بھی نہیں آتا، خواہ دنیا ہو خواہ آخرت، سوداگری ہو یا بادشاہی، علم ہو خواہ نجوم۔ جب تک حضرت مریم کو درد ذے شروع نہ ہوا اور وہ درخت کے پاس نہ گئیں، اور پھر وہ آیت قرآن کریم کی نوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، درد ذے انہیں درخت خرما یعنی وہ کھجور کے درخت کے پاس لے گیا، انہیں وہ درد درخت کے پاس لے آیا، اور درخت خشک میوہ دار، درخت خشک جو تھا میوہ دار بن گیا۔ پھر کہتے ہیں جسم، ہمیں کہتے ہیں مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے مریدوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جسم مریم کی طرح ہے، ہر مومن کا جسم مریم کی طرح ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ اگر ہمیں درد پیدا ہوتا ہے تو ہمارا عیسیٰ جنم لیتا ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے درد ہی نہیں ہے، اگر وہ درد ذے کی طرح، بالکل اللہ کے لیے درد نہیں، اللہ کے کاموں کے لیے درد نہیں، اللہ کے دین کے لیے درد نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر درد نہیں ہوتا تو عیسیٰ بھی جس چھپے راستے سے آیا پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے، اور ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں اور بے بہرا رہتے ہیں۔ کتنی واضح عبارت ہے۔ بالکل ہر مومن کا جسم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ہے ہی وہ مریم ہے، اور اگر اس میں درد ذے ہوگی تو عیسیٰ پیدا ہوگا۔ پھر حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ترکی زبان میں، اسے اردو میں اس کا جو اردو اور فارسی میں یہ آپ کے اشعار ہیں، وہ دیوان شمس تبریزی کے نام سے چھپے ہوئے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کی یہ کتاب ہے، اور یہ ترکی زبان میں یہ دیوان کبیر کے نام سے چھپی ہے، اس کی چوتھی جلد ہے اس کی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو کہہ سکتا ہے میں نے یہ کیوں ترکی زبان سے کیوں یہ حوالے لیے ہیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ہمارے علاقے میں باتوں کو لوگوں نے لکھ دیا اور باقی دنیا اسلام جو ہے بالکل اس کو تو پتہ ہی نہیں باتوں کا نا، ساری دنیا اسلام میں باتیں مشہور ہیں، یہ لکھی ہوئی باتیں، یہ روحانی امور ہیں جو بیان ہو رہے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی اولیاء اللہ لوگ موجود تھے انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں عیسیٰ کی طرح ہم بھی اس جسم سے بندھے ہوئے ہیں جو کہ پنگھوڑے کی مانند ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہتے ہیں پنگھوڑے میں تھے، بولتے تھے، باتیں کرتے تھے، کہتے ہیں ہم عیسیٰ کی طرح اس جسم سے بندھے ہوئے ہیں جو پنگھوڑے کی مانند ہے، مگر مریم کی طرح ہم خدا کے نور سے حاملہ ہو چکے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کوئی حمل نہیں ٹھہرا، یہ مولانا جلال الدین رحمۃ کہتے ہیں مجھے بھی حمل ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ یہ حمل نہ ہو تو کہتے ہیں پھر تو موت ہے تمہاری، روحانی طور پہ مر گیا بندہ جس کو یہ حمل نہیں ٹھہرتا۔ اب حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ کے ایک بیٹے ہیں سلطان ولد ان کا نام ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور علماء سے ہیں، صوفیاء میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں، شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں بعض اسلامی کتابوں کے۔ ان کی کتاب ہے معارف، یہ ترکی کی جو کلچر منسٹری ہے اس نے یہ چھاپی ہوئی یہ کتاب، تو نہیں ترکی کی جو ہے نا وزارت تعلیم جی انہوں نے ان کی طرف سے چھپی ہے، ان کے پریس کی طرف سے 1966 میں
اب اس میں ہاں یہ بھی بتا دوں کہ کسی کو نا یہ تو ترکی زبان میں ہے جی، پتہ نہیں ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں، آج کل بہت آسان ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں جن الفاظ کو ہم دکھا رہے ہیں نا وہ ہائی لائٹ کر کے اس کو لیں، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں دیں، کہیں جی اردو میں ترجمہ کرو، سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ تو یہ نہیں کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں کہ جی ہمارے پاس تو ترجمے کو بندوبست نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 122 پہ کہتے ہیں، اپنی کتاب معارف کے صفحہ نمبر 122 پہ کہتا ہے عیسیٰ کی پیدائش کے وقت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت غم اور تکلیف مریم کو کھجور کے درخت کے پاس لے گئے اور روح اللہ عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تمہارا وجود زمانے کی مریم ہے، اے مومن، اے میرے مرید، تیرا وجود جو ہے وہ زمانے کی مریم ہے، نفس عورت ہے، عقل مرد ہے، یہ روحانیت کی زبان میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہر ایک تو زبان ہوتی ہے عام بولی جاتی ہے زبان، لیکن ہر زبان کے اندر پھر ایک اور زبان ہوتی ہے، کوئی فزکس کی زبان ہے، کوئی کیمسٹری کی زبان ہے، کوئی اقتصادیات کی زبان ہے، اور اس زبان کا ماہر ہی اسے سمجھتا ہے نا، بالکل، اور ایک روحانیت کی زبان ہے۔ اگر مولوی کو یہ زبان نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں جو ربانی علماء تھے انہوں نے کیسے بڑا واضح صاف لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نفس عورت ہے، عقل مرد ہے، اور تمہارے لیے جو ایمان اور معرفت عقل صحیح سے پیدا ہوئی ہے وہ تمہارا عیسیٰ ہے، جو تمہیں معرفت ملی ہے وہ عیسیٰ ہے۔ لہٰذا مسیح وسلم جب کہتے ہیں نا کہ میرے اندر عیسیٰ پیدا ہو گیا، مراد مجھے معرفت الہی مل گئی ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اور اگر تم پر درد حق غالب آ جائے اور مسلسل تم پر وارد ہو اور تمہیں کسی اور چیز میں مشغول ہونے کی مہلت نہ دے، اس حد تک یہ درد ہو جائے کہ تمہیں فکر ہی اس درد کی ہو جو تمہارے اندر آ گئی، یہ درد اللہ کے دین کی فکر ہو، تو یقیناً تمہارے نفس مریم سے بھی ایک عیسیٰ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر تمہیں یہ درد ہے ہی نہیں، جو مولوی میں نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کہ یہ درد کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عیسیٰ کیا ہے۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 337 پہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں انسان جب تک 2 بار پیدا نہ ہو حقیقی بقا کو نہیں پا سکتا۔ ایک بار ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہے اور دوسری بار اپنے نفس سے باہر نکلنا ہے، اگر آپ نے وہ عیسیٰ بننا ہے نا۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ شخص خطرے میں ہے اور امن میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا کہ مریم وغیرہ کی جو بحث ہے، ترکی میں ایک یونیورسٹی ہے، اس وہاں ایک جیسے کہتے ہیں نا آپ تحقیق جو لوگ کرتے ہیں، ریسرچر جو ہوتے ہیں، تو ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے ہتیجے چابکچو، انہوں نے ایک مقالہ لکھا، وہ مقالہ کا نام ہے اسلامی تصوف میں حضرت مریم۔ تو وہ لکھتی ہیں، یہ مقالہ ان کا چھپا ہوا ہے، اور وہاں سامنے وہ کیا کہتے ہیں وہ نظر بھی آ جائے گا وہ سارا کہ کہاں سے، مطلب انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، کسی نے دیکھنا ہو نا انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 562 پہ لکھتی ہیں، حضرت مریم تصوف اور ادبی اور دینی ادب میں استعمال ہونے والی علامات میں سے ایک ہیں۔ حضرت مریم علامات میں سے ہیں، کوئی وہ نام نہیں ہے۔ دینی ادب میں اور تصوف میں ایک علامت کے طور پہ جب کہا جاتا ہے مریم، تو وہ ایک علامت ہے کسی چیز کی۔ کہتے ہیں خاص طور پر تصوف میں وہ نفس کاملہ، نفس صافیہ، نفس ذکیہ کی طور پر دیکھی گئی ہیں۔ نفس امارہ کا مقام دینی لٹریچر میں نسوانی عناصر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ نسوانیت جو ہے وہ نفس امارہ ہے دینی لٹریچر میں، جبکہ نفس کا اعلیٰ ترین مقام یعنی نفس صافیہ حضرت مریم میں جلوہ گر ہوا ہے۔ اس لیے حضرت مریم نسوانیت سے خاتون بننے کے سفر میں کاملیت کی علامت ہیں، وہ ایک علامت ہیں۔ یہ جو روحانیت کا سفر ہے، دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال دی ہے مریم سے یا فرعون کی بیوی آسیہ سے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں دی ہے؟
کیونکہ یہ جو سفر ہے نسوانیت سے یہ شروع ہونا ہے، کہتے ہیں جو نفس ہمارا ہے وہ نسوانیت ہے، اور جو تکامل کی طرف سفر ہے وہ مرمیت ہے، وہ مریم ہے، اس کا نام ہے مریم۔ تو کہتے ہیں حضرت مریم نسوانیت سے خاتون بننے کے سفر میں کاملیت کی علامت ہیں، بلکہ عورت ہونے سے بھی آگے جنس سے ماورا ہونے کی علامت ہیں۔ جنس ہی نہیں ہے کوئی، یہ ایک ایسا مقام ہے۔ پھر وہ آگے لکھتی ہیں صوفیاء اس حالت کو مرد بننے سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں جب انسان اس حالت پہ پہنچتا ہے وہ مرد بن گیا، حالانکہ مریم ویسے تو عورت ہے نا، کہتے ہیں مرد بن گیا۔ وہ مرد ہونا جنس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ جو روحانیت میں مرد ہوتا ہے نا، یہ کوئی جنسیت سے تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ صوفیاء کے مطابق قیامت کے دن مردان دین کے میدان میں جب اے مردوں کی ندا بلند ہوگی، کی صدا بلند ہوگی، آواز دی گئی، اے مردو آواز دی جائے گی، تو سب سے پہلے حضرت مریم آگے بڑھیں گی۔ پھر لکھتی ہیں دوسرے لفظوں میں حضرت مریم ایک پاکیزہ نفس یعنی نفس زکیہ ہیں، اور جو بھی ان کی طرح اپنے نفس کو پاک کرتا ہے وہ کمال کو پہنچتے ہوئے روح کو جنم دیتا ہے، اور پھر اس شخص میں بولنے والی یہی روح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کی مثنوی بہت مشہور ہے، ہر ایک جانتا ہے، یہ بھی ادارہ تالیفات اشرفیہ نے پاکستان سے شائع کی ہوئی ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 488 پہ لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مریم کی طرح جان اس دل کی تاثیر سے، اپنی جان کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت مریم کی طرح جان اس دل کی تاثیر سے حسین مسیح سے حاملہ ہو گئی ہے۔ دیکھو مسیح وسلم نے اکیلے تو نہیں کہا نا۔ پھر فرماتے ہیں وہ مسیح نہیں جو بحر و بر پر ہے، وہ مسیح نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ مسیح جو ناپ تول سے بالا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا تو جب جانے جہاں سے حاملہ ہو گئی، جب میری جان جو ہے جانے جہاں سے حاملہ ہو گئی، ایسی جان سے جہان پر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تو کہتے ہیں وہ مسیح، یہ میں اس مسیح کی بات نہیں کر رہا جو بحر و بر پہ، اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس مسیح کی بات کر رہا ہوں کہ جب جان اس سے حاملہ ہو جائے تو پھر جہان اس سے پر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی انہوں نے پھر نیچے تشریح بھی کی ہوئی ہے، وہ وقت نہیں اس لیے میں نہیں کروں گا، وہ تشریح بھی کی ہوئی ہے جی، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے تشریح کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تو ان لوگوں کو سارا پتہ ہے۔ پھر دیکھیں میں ایک آخری میرے پاس ایک اور حوالہ ہے، وہ بھی ترکی زبان میں ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں جو استنبول یونیورسٹی میں جو ہے نا فیکلٹی آف تھیالوجی استنبول یونیورسٹی کی، وہاں یہ استاد ہیں، ڈاکٹر محمود آئی ان کا نام ہے، اور ان کا یہ مضمون جو ہے یہ شائع ہوا ہے، جو یونیورسٹی کا سالانہ جو 2011 میں جو یونیورسٹی کا جو فیکلٹی آف تھیالوجی کا جو رسالہ مجلہ جو شائع ہوتا ہے نا، اس میں یہ مضمون شائع ہوا ہے، صفحہ 123 سے 138 تک۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں بیان کردہ تفصیل کے مطابق حضرت مریم عفت، زہد، تقوی، دنیاوی مشاغل اور فکروں سے کنارہ کشی اور اللہ کے لیے وقف ہونے کی علامت ہیں۔ دیکھیں علامت ہیں، جب مریم کا نام لیا جائے نا، یہ خصوصیات وہی ہیں جو تصوف میں ایک مثالی صوفی کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اللہ کی طرف سے منتخب ہونا اور مختلف کرامات سے نوازا جانا جیسی صفات کی بنا پر حضرت مریم میں وہ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو صوفیانہ فہم میں ایک ولی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے صوفیاء اپنی اشاری تفاسیر میں، اشاری تفاسیر سے مراد ہے جن کا ان کو اشارہ کیا جاتا ہے، جو ان کے دل میں ہم کہتے ہیں نا جو الہام ہوتی ہیں، تو اپنی اشاری تفاسیر میں حضرت مریم سے آیات کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور ان کو زاہد اور ولی کی مثال اور علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
عورت کے طور پر نہیں، ٹھیک ہے نہیں، علامت کے طور پر جی علامت کے طور پر۔ تو حضرت مریم جو ہیں وہ اسلامی لٹریچر میں یہ جو مریم ہے یہ ایک عورت نہیں ہے، یہ ایک مقام ہے، اور وہ ابن مریم بھی ایک مقام ہے، جیسا کہ ان حوالہ جات سے بڑا واضح ظاہر ہے۔ بالکل۔ اور حضرت مسیح وسلم نے یہی ذکر کیا ہے کہ میں مریم تھا، یعنی یہ خاص روحانی مقام پہ تھا۔ جی پھر وہ جو درد ذی اس مقام میں پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک تولد ہوتا ہے، اور صوفیہ اسے کہتے ہیں روحانی زبان میں کہ وہ عیسیٰ جو ہے ابن مریم کی ولادت ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ پھر وہ عیسیٰ جو ہے اس کی ولادت ہو گئی۔ یہ مسیح وسلم بیان فرماتے ہیں۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی دفعہ تو یہ بات نہیں کی کہ کوئی عجوبہ تھا اور یہ پریشان ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، صرف کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گوئی پوری ہونی تھی کہ انہوں نے مثل یہود بننا تھا، تو لہٰذا وہ بنے ہوئے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں۔ اتنی واضح باتیں، خود اس کی تشریحیں لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں نا۔ بلکہ علماء نے تو جیسے آپ نے حوالے پیش کیے ہیں یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی مومن اس مقام تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کو اپنی اس پر فکر کرنی چاہیے، فکر سوچنا کرنی چاہیے۔ دیکھیں وہ یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ الکرامات حیض الرجال، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کرامات کا ظہور ہے جو رجال ہے، کیونکہ وہ بیچارے چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اب دکھاؤ۔ آپ دکھاؤ، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ آپ نے مختلف حوالہ جات کے ساتھ بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حقیقت یہی ہے کہ جب بھی ہم اس چیز کو، اس اعتراض کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، تو اصل حقیقت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہی چیز جس کو اعتراض کے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے وہ اصل صداقت کو ثابت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے مختلف علماء کے حوالہ جات اور مختلف زبانوں کے، یعنی کہ صرف اردو کے نہیں بلکہ اس طرح انہوں نے ترکی زبان کے حوالے بھی پیش کیے ہیں، تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ بلکہ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور علماء کے لیے جو روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو روحانی امور سے آشنائی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی محل اعتراض نہیں ہے۔ تو جزاکم اللہ تعالیٰ، آپ نے اس سوال پر بڑی تفصیل سے بات کی۔ طلعت صاحب، اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ایک بنیادی بات ہے، اور اگر یہ بھی وہی بات ہے کہ اگر کسی کو تفصیلات معلوم نہ ہوں یا معلومات نہ ہوں تو اس کے لیے بڑی بنیادی چیز حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اعتراض یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی موجود ہے، ہمارے پاس شریعت بھی موجود ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا امام مہدی، ان کو ماننے کی ضرورت کیا ہے جب سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ادھر سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ چیمہ صاحب، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مقام و مرتبے پہ فائز سمجھتی ہے جس پہ دیگر علماء اپنے منتظر مہدی کو کھڑا سمجھتے ہیں، یعنی اختلاف صرف شخصیت کے تعیین کا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس مہدی نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ اب اس بارے میں ان کو اپنے علماء سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جب ہمارا مہدی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آئے گا تو کیا اس کی بیعت کرنا لازمی ہوگا یا نہیں؟ تو ان کو طبعاً یہ جواب ملے گا کہ اس کی بیعت کرنا لازمی ہوگا۔ لیکن ہم قرآن کریم اور احادیث سے جب اس معاملے پہ نظر ڈالتے ہیں تو دو تین پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ کہ قرآن کریم نے امام مہدی کے ظہور کے زمانے کے حالات کیا بیان فرمائے، امام مہدی کا مقام کیا بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کو کیا درجہ دیا، اور کیا پھر اس امام کے متعلق امت کو کوئی نصائح بھی فرمائی ہیں کہ جب وہ مہدی نازل ہوگا تو تم کیا کرنا۔ تو اس نقطہ نظر سے جب ہم قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ وقال الرسول، کہ اس زمانے میں رسول کیا اٹھے گا، یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قرآن تو موجود ہے لیکن میری قوم نے اس کو ترک کر دیا۔ اور قرآن کو ترک کرنے سے کیا مراد ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہوگا لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو آخری زمانے کی منظر کشی کی ہے، اس میں بھی سنن بہقی کی مشہور روایت میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، قرآن صرف رسم الخط تک محدود ہو جائے گا، مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر تو نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں امت قرآن کریم پہ عمل چھوڑ چکی ہوگی اور ہدایت سے دور جا چکی ہوگی۔ یہ تو زمانے کے حالات ہمیں قرآن اور حدیث سے مختصر پتہ چل گئے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن کریم نے اس امام کا کیا مقام بیان فرمایا۔ تو جب مسیح موعود اور مہدی موعود کے مقام کی تعیین کے لیے ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو سورہ جمعہ کی آیات وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آنے والے امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ قرار دیتے ہیں۔
تو بعثت ثانیہ سے مراد ہے کہ آنے والا امام مہدی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دوسرا ظہور ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز ہے۔ اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا کتاب الفتن، جس میں آخری زمانے میں امت میں جو ابتلا پیش آنے تھے ان کا ذکر کیا۔ اس باب میں ایک حدیث لائے ہیں جس میں آخری زمانے میں جو امام مہدی ہے اس کے کام بیان کیے ہیں، اور اس ایک روایت میں 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام کو نبی اللہ قرار دیا۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے امام مہدی کا مقام یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہے، یعنی نبی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے لفظ سے آنے والے امام کو پکارا ہے۔ اور پھر اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیا صرف مقام ہی بیان کیا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ہدایات بھی دی ہیں۔ تو اس پہلو سے جب دیکھتے ہیں حدیث کو تو سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معین طور پہ امام مہدی کے متعلق امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، یعنی تم میں سے جس کسی کو امام مہدی کا زمانہ میسر آئے، فَبَایِعُوهُ، تو اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلْج، خاتم برف کی سلوں کے اوپر سے رینگ کے جانا پڑے۔ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی دقت پیش آئے تم نے امام مہدی کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور اس کی بیعت کرنی ہے۔ اسی طرح پھر ایک روایت ہے جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں بھی بیان کیا ہے اور الفاظ کی قدر فرق سے امام بخاری اپنی صحیح میں بھی لائے ہیں۔ تو میں امام احمد بن حنبل نے جو مسند میں اس کو درج کیا اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتنوں کے زمانے کے بارے میں یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب فتنوں میں سے تمہارا گزر ہو، فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، کہ ایسے پورا شعب حالات میں اگر تمہیں خدا کا قائم کردہ خلیفہ، کسی عام مولوی امام کی بات نہیں ہو رہی، خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ قرآنی محاورے میں انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لقب سے پکارا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں جب تمہیں خلیفہ نظر آئے زمین پہ تو کیا کرو، فلزم ہو، اپنے وجود کو اس کے ساتھ چمٹا لو، یعنی اس کے ساتھ چپک جاؤ۔ اور پھر وہی مضمون جو پچھلی روایت میں تھا کہ تکلیف اٹھانی پڑیں گی، اس روایت میں یہ الفاظ ہیں وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، خواہ اس کی بیعت کے نتیجے میں تمہارا جسم نوچ لیا جائے اور تمہیں اپنے سارے کے سارے مال سے دستبردار ہونا پڑے، یعنی جتنی بھی قربانیاں کرنی پڑیں تم نے امام مہدی کی بیعت اور اس کی نصرت کرنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث آنے والے امام مہدی کو نبی قرار دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت اور نصرت کی واضح تاکید کی ہے۔ پھر تیسرا پہلو اس سوال کا یہ ہے کہ ہمیں تاریخ اسلام سے بھی سیکھنا چاہیے۔ تو کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو اس وقت صحابہ کے لیے خلفائے راشدین کی بیعت ضروری نہ تھی؟ اب یہ جو ادھر پیش کیا جاتا ہے قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس تو قرآن کو آئے 1500 سال گزر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ خوش نصیب وجود تھے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور اسلامی تعلیم کا ہر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو سیکھا۔ تو ان کو کیوں ضرورت تھی خلفائے راشدین کی بیعت کرنے کی؟ تو جب انہوں نے بیعت کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کے امام کی بیعت اختیاری امر نہیں ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ صرف شخصیت کی تعین کا فرق ہے، یہ گفتگو تو ہو سکتی ہے کہ آیا آخری زمانے میں جس امام آخر الزمان کی پیشگوئیاں ہیں قرآن اور حدیث سے، کیا مرزا صاحب ان پیشگوئیوں پہ پورا اترتے ہیں؟ کس پر وہ چسپاں کی جائیں گی؟ کیا آیا مرزا صاحب پہ وہ چسپاں کی جا سکتی ہیں؟ لیکن جب یہ طے پا گیا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پہ وہ ساری علامات پوری ہوتی ہیں تو پھر اختیار نہیں ہے، پھر آپ نے بیعت کرنی اور ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اصل میں جن لوگوں کے دلوں میں یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ دراصل بیچارے معذور ہیں، دین کے نظام کی ان کے اندر کوئی قدر ہی نہیں۔ جیسے دنیاوی حکومت کی طرف سے اگر کسی کو کوئی خط موصول ہو جاتا ہے تو اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے، اگر خط نہ دیا بے ہوڑے سے کوئی آ گیا تو کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ لیکن وقت کے مطابق ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک جرنیل کو بھیج رہا ہے اور وہ جو پیغام لے کے آیا ہے اس کے پیغام کی طرف آپ توجہ ہی نہ دیں اور ناقدری کریں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، صرف نقطہ نظر کا فرق ہے۔ اور اگر اس کو یعنی کہ اس پہلو سے بھی دیکھا جائے کہ اگر ماننے کی ضرورت نہیں ہے یا بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک شخص کے بارے میں پیشگوئیاں فرما رہے ہیں، تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جب قرآن کریم ان کے پاس موجود ہوگا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس کی بیعت نہ کریں؟ تو آپ نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی حکم اس بارے میں فرمایا ہے کہ جب تمہیں وہ نظر آ جائے تو تم نے اس کی بیعت کرنی ہے، تو یہی ایک لحاظ سے ضرورت کو بھی ثابت کر دیتا ہے۔ تو جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ راج صاحب، ہم عموماً دیکھتے ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے بھی اعتراضات ہوتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے۔ پھر اگر انبیاء کی سنت کو دیکھا جائے، انبیاء کے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں،
ان کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آج کل جماعت احمدیہ، بلکہ آج کل تو نہیں بلکہ ہمیشہ ہی یہی صورتحال رہی ہے، جماعت احمدیہ کو بھی مخالفت کا سامنا رہتا ہے۔ تو پاکستان کے حالات کے حوالے سے وہ یہ اعتراض جماعت احمدیہ پر کیا جاتا ہے کہ آپ چونکہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے اور آپ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کو وہ حقوق یا وہ چیزیں جو وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ اس کو پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے یا قانون کو تسلیم نہیں کرتے، یا جو حکومت میں لوگ ہیں اولو الامر ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تو خیر ایک سری جھوٹ ہے۔ پاکستان کے بنانے میں جو جماعت احمدیہ کا جو رول تھا، جو کردار تھا، وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1952 میں خدام الاحمدیہ کے اجتماع سے ایک خطاب فرمایا۔ میں اس سے ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں جس سے اتنے حصے کا جواب کہ جی پاکستان کو ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، وہ آ جائے گا۔ اگلی بات کا جواب میں اس کے بعد دوں گا۔ حضور نے خدام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں ایک اور نہایت ضروری بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کو عموماً اور خدام کو خصوصاً یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حب الوطن من الایمان۔ اس ارشاد نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ حب الوطنی بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن یہ جماعت احمدیہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے، لہٰذا یہ حدیث ہے۔ اور بعض مولوی یہ جو ٹیررسٹ وغیرہ یہ ہوتے ہیں وہ تو اور پیش کرنا نہیں چاہیے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، حب الوطنی من الایمان کیا ہو گیا، انہوں نے ٹیررزم جو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو ہمارے خلیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے اور اسلام کا حصہ ہے یہ حب الوطنی۔ پھر فرمایا پس ہمارے نوجوانوں میں حب الوطنی کا مادہ دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے عملی ثبوت کے طور پر انہیں اپنی قومی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو حکومت ہے اس کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ قومی حکومت کو مضبوط کرنے کا ایک طریق یہ ہے کہ تم خواہ حکومت کے ملازم ہو یا کوئی اور کام کرتے ہو، بہرحال دوسروں سے زیادہ محنت اور سنجیدگی سے اپنے فرائض کو سر انجام دو۔ اب آپ نے بات کی مخالفت ہوتی ہے نا، جی، تو کیا اس وجہ سے ملک کی ہم نے خدمت نہیں کرنی؟ حضور فرماتے ہیں اپنے ملک کی سچی خدمت کرنے کی راہ میں اس امر کو کبھی روک نہ بناؤ کہ ہماری مخالفت بہت ہوتی ہے، اور ہمارے ملک کی خدمت میں روک نہیں بنا۔ ملک کون سا؟ پاکستانی۔ ٹھیک، فرمایا جب ہم یہ جانتے ہیں کہ فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکا کر ہماری مخالفت کرنے والے ملک کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ملک کے حقیقی خیر خواہ اور وفادار ہیں، تو خود اندازہ لگاؤ کہ اس مخالفت کے نتیجے میں ہمیں ملک کی خدمت میں کمزور ہو جانا چاہیے یا پہلے سے بھی بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اب میں مخالفت روکنی بنی بلکہ پہلے بہت زیادہ اور خدمت کرنی ہے اس ملک کی، کیونکہ وہ جو مخالف ہیں تو ویسے ہی پاکستان کے دشمن ہیں، اس لیے تو وہ گڑبڑیں کرتے ہیں تاکہ پاکستان کمزور ہوتا چلا جائے۔ ٹھیک، پھر فرمایا جس چیز کے لیے سچی محبت اور ہمدردی ہوتی ہے اسے خطرے میں دیکھ کر تو قربانی کا جذبہ تیز ہوا کرتا ہے نہ کہ کم۔ پس اگر تم ملک کے سچے خیر خواہ ہو اور تمہاری مخالفت کرنے والے ملک کے دشمن ہیں تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر ملک کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاؤ تا دشمن ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ تو جی ہم پاکستان کو کس حد تک تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات کہ جی پاکستان میں یہ جو ایک قانون بنا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں قانون کہتا ہے نماز نہ پڑھو تو تم نے بھی نہیں پڑھنی، قانون کہتا ہے جمعہ نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، قانون کہتا ہے قرآن کے قریب نہیں جانا نہ جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک الہی جماعت ہیں، اور جب تاریخ دیکھتے ہیں ہم الہی جماعتوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، تو ہمیں ایک دشمنان انبیاء کی سنت نظر آتی ہے تاریخ میں،
ان کا طریقہ نظر آتا ہے اور ایک انبیاء کا اور ان کی جماعتوں کا طریقہ نظر آتا ہے. بالکل. ہمارے لیے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کی جو مخالفتیں قرآن کریم بڑھا پڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہوئی اس سلسلے میں کہ نماز نہیں پڑھنی، ذکر الہ نہیں کرنا، اللہ کی کتاب کے قریب نہیں جانا، حج پہ نہیں جانا، فلاں یہ جو مخالفتیں ہوئیں، بالکل. یہ کوئی ہماری پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی نا. تو اس میں ہمیں جو انبیاء جو بات سکھا گئے وہ یہ سکھا گئے کہ دیکھو عام ملکی قانون کو تو ماننا ہے، لیکن جہاں اللہ کا ذکر آئے ٹھیک. وہاں رکاوٹ ہو تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول. اگر جو حکمران ہیں ان کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے جی. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. تو جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا تھا. اس حد تک منع کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت اللہ ینہا عبدا اذا صلی. تو نے اس بدبخت کو نہیں دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور اس کے واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح روکا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر آتا ہے کس طرح ان پہ ظلم ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کر کے وہ جا رہے تھے، اتنے ظلم ہوئے، تنگ آ گئے. تو جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو وہ ابن دغنا ملا، ایک قبیلے کا سردار. تو اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ ایک کارا قبیلے کا سردار تھا، معزز آدمی تھا. حضرت ابوبکر نے کہا جی اس یہاں تو اب نہ عبادت کرنی، فلاں دین کو جینا مطلب یہ تو مشکل ہو گیا، تو میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں یہاں سے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تمہارے جیسے آدمی نہ جا سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے. وہ لے آیا واپس آ کے اس نے اعلان کر دیا میں نے ان کو پناہ دے دیا. تو وہ مکے والے کہنے لگے دوسرے جو سردار تھے کہ ٹھیک ہے یہ، لیکن اپنے گھر میں چوری چوری پڑھے جو پڑھنی ہمیں نہیں. آج کل جو مولوی ظالم ہے وہ کفار مکہ سے بھی بدبخت ہے. وہ کہتا ہے اپنے گھر میں بھی نہیں پڑھنی نماز، اپنے گھر میں بھی قربانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، وہ کفار مکہ نے تو کہا تھا کہ چلو یہ اپنے گھر کے اندر کر لیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چند دن گھر میں پڑھتے رہے، پھر انہوں نے ایک جگہ ایسی بنا لی نماز پڑھنے قرآن پڑھنے کے، اس سے وہ آوازیں آتی تھیں باہر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی اب حالت یہ تھی، ان کے بڑے بڑے مشہور ہے کہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو وہ رونا رکتا ہی نہیں تھا. وہ مکے والوں کی عورتیں شورت گزر دیکھتی یہ کیا ہو رہا ہے، ان پہ اثر ہوتا تھا. تو کفار مکہ وہ ابن دغنا کے پاس گئے، اسے کہنے لگے یار نہیں یہ تو بڑا کام خراب ہے، ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں متاثر ہو رہی ہیں، تو یہ تو پناہ جو ہے وہ یا وہ واپس کرے یا یہ کام بند کرے. وہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا، وہ جو قبیلے کا سردار تھا. تو اس نے کہا ابوبکر بات یہ ہے کہ اس طرح تم نہیں، میں نے تمہیں پناہ دی ہے. تو وہ کیونکہ خدا کے بندے تھے، سچے مومن تھے، انہوں نے کہا مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے. ہمارے لیے بھی اللہ کی پناہ کافی ہے. جماعت احمدیہ جو ہے اس کو جب جو روکتے ہیں کہ نمازیں نہیں پڑھنی، اسی بات کو کہتے ہیں نا قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو. جی دیکھیں دو باتیں، ایک ہوتا ہے آئین، ایک ہوتا ہے قانون. آئین وہ اصول ہوتے ہیں جس کے مطابق قانون کا بنایا جانا ضروری ہوتا ہے. اگر ان اصولوں کے خلاف کوئی قانون بنے تو وہ غیر آئینی چیز ہے. اب پاکستان کا آئین وہ باقاعدہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میرے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اور احمدیوں کے بارے میں جو قانون بنا ہے وہ آئین کے خلاف ہے. جب ایک کو اٹھا کے ہی پھینک دیں کہیں کہ تمہیں نماز میں بھی اجازت نہیں، تمہیں قربانی کی بھی اجازت نہیں، تمہیں قرآن پڑھنے کی، یہ تو آئین کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اور حال ان لوگوں کا یہ ہے اپنا، یہ جو مولوی یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جی کہ جماعت احمدیہ قانون کو نہیں مانتی، وہ ان کی مرضی کے خلاف، وہ بے شک آئین کے مطابق ہی ایک چھوٹا سا بھی قانون بن جائے، یہ تو ملک میں بغاوت کھڑی کر دیتے ہیں. کبھی کسی احمدی نے بغاوت کی ہے؟ کہتے ہیں نا ملک کو مانتے نہیں. کبھی ایک واقعہ ہوگا احمدیوں نے بغاوت کی ہو. احمدیوں کو آپ شہید کر رہے ہیں، ابھی کل جمعے کے دن شہید ہوئے، ہمارا احمدی کو شہید کیا کراچی میں، ہماری مسجد بند کی ہے وغیرہ. تو احمدی تو وہ ملک کے وفادار ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم ظلم برداشت کر لیں لیکن ملک کا نقصان نہ ہو. لیکن مولوی جو جس نے پاکستان کے بننے میں مخالفت کی تھی، وہ اس کو تو وہ کہتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں ملک کو کچھ تباہ تو ہو، بے امنی رہے. لہٰذا پاکستان کا جو حال بنا ہوا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. پاکستان کی جو حالت ہو گئی ہے وہ کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے. حالت ان لوگوں کی یہ ہے کہ چیف جسٹس یا عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں سول ججز کی بات نہیں کر رہا، اعلیٰ عدلیہ کے جج اگر کوئی فیصلہ دیں
تو یہ جا کے ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ لیتے ہیں، ان کی گردن دبوچتے ہیں، وہ ان کے سامنے کانپتے ہیں ان شریروں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ اس زمانے کے جج نے فیصلہ دینا تھا نا، تو یہودیوں کے علماء پہنچ گئے، اس نے پھر بہرحال متاثر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ان ججوں سے بہرحال بہتر تھا کہ اس نے پھر بھی کوئی ایسے رنگ میں فیصلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچت کو سامان ہو گیا۔ اب تو جج بیچارے اتنے ڈرتے ہیں ان شریر مولویوں سے کہ وہ احمدیوں کی ضمانتیں نہیں ہوتی، یہ جا کے دھرنا مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو قتل کی دھمکیاں دیتی ہیں۔ پیچھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک احمدی کے حق میں مبارک ثانی کیس میں ایک فیصلہ دیا جو بالکل آئین کے مطابق تھا، اس نے آئین کے حوالے دیے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کتاب و سنت کے بھی حوالے دیے کہ بھئی ایک بندے کو کم از کم اپنے دائرے میں، پرائیویٹ دائرے میں تو آزادی ہونی چاہیے نا۔ تو مولوی جس طرح اس پہ چڑھ دوڑے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے یہ اعتراض تو ان پہ بنتا ہے۔ احمدی الحمدللہ پاکستان کے وفادار بھی ہیں۔ جہاں تک ایسے قانون کا تعلق ہے جو ہمیں نماز سے روکے گا، جو قرآن سے روکے گا، جو اللہ سے روکے گا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار سے روکے گا، تو وہاں ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہمارا تو والی وارث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی مطلب ہے ہماری پناہ ہے، اور ہم پھر ان سے تو پناہ نہ مانگتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ آپ نے اس سوال ایک پر اور بات بھی بتا دوں، یہ جو آیا تھا نا کہ آیت اللہ زی یا نا عبدن اذا صلی، جی جی، اب اس کی کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو تم روکتا ہے، اس کی تفسیر میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے ٹائمی نماز پڑھ رہا ہو، بے وقتی نماز پڑھ، اس کو روکنا نہیں، کہیں اس آیت کے زمرے میں نہ آ جاؤ، زمرے میں نہ آ جاؤ۔ ہاں بعد میں جب وہ نماز میں پڑھ لے تو اس کو پھر سمجھا دو کہ یار مسئلہ یہ ہے، نشاندہی کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جس حد تک احتیاط کا لیکن پہلو مولوی اس جو ہیں یہ تو اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں جب احمدیوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ، بہت شکریہ، اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے اس پروگرام میں۔ طلعت صاحب، اگلا جو اعتراض ہے، سوال ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حج نہیں کیا، ثابت نہیں ہے کہ آپ نے حج کیا ہو، تو یہ کس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام مہدی ہیں، مسیح موعود ہیں، اور حج نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ کسی نہ کسی شرائط کے ساتھ انسان پہ فرض ہیں۔ جیسے مثلا نماز ہے تو نماز کے لیے بھی شرائط ہیں کہ عاقل اور بالغ انسان پہ نماز فرض ہے، نماز کے لیے انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ پھر جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری شرائط ہیں۔ اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح جو دیگر عبادت کے متعلق احکامات ہیں ان کے بارے میں بھی شرائط ہیں، روزے کی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی شرائط ہیں، حج بیت اللہ کی شرائط ہیں۔ مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک معین مقدار میں مال سال بھر جمع رہے تو پھر اس پہ ایک شرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے سال میں ایک دفعہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ شریعت کے احکامات نازل ہوئے، آپ کے پاس ساری زندگی اس قدر مال جمع ہی نہیں ہوا کہ آپ صاحب نصاب ہوتے، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی، تو کیا اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی؟ جس طرح پہلے صاحب نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء کے متبعین اور مخالفین کی ڈگر ایک ہوتی ہے، تو اعتراض کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں، انبیاء کے متبعین کے صف میں کھڑا ہوں یا انبیاء کے مخالفین کے صف میں کھڑا ہوں۔ تو یہاں جو شخص حضرت مسیح علیہ السلام پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ اگر بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان پہ بھی اعتراض کرتے کہ آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی۔ تو جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کی شرائط ہی نہیں عائد ہوئیں تو اس لیے آپ کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا قابل اعتراض نہیں، بالکل اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام پہ حج کی شرائط ہی عائد نہیں ہوئی، اس وجہ سے آپ نے حج ادا نہیں کیا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، لیکن کون کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہو کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے۔ تو حج کی شرائط سے کیا پتہ چلا کہ بیت اللہ کا حج ہوگا، ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگا۔ جس شخص نے سفر کرنا ہے اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہو، پھر آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہو، اتنا سرمایہ ہو کہ سفر کے اخراجات اٹھا سکے۔ پھر جن لوگوں کا وہ کفیل ہے، جو گھر والے اس کے جن کا وہ متکفل ہے، جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، جتنی دیر کا سفر ہے اتنی دیر ان کی ضروریات کا سرمایہ ان کے پاس پیچھے چھوڑ کے جائے، یہ شرط ہے۔ پھر ان کی حفاظت کا انتظام ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی بچے محفوظ ہوں۔
پھر سفر جس راستے سے اس نے طے کر کے مکہ تک پہنچنا ہے اس راستے کا امن یہ شرط ہے، اور پھر خود بیت اللہ میں امن ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط ہیں. ان شرائط کے ساتھ حج فرض ہے. اور ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی زندگی کے دو بڑے حصے ہیں، ایک دعوی ماموریت سے پہلے اور ایک دعوی ماموریت کے بعد. ماموریت سے قبل تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ دینی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے اور مسجد میں پڑھے رہتے تھے، تو آپ کے والد صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا دنیا میں یہ اعتبار سے نکما ہے. اور اس زمانے کے حساب سے ساری جائیداد پہ آپ کے والد صاحب کا تصرف تھا. جب والد صاحب وفات پا گئے تو سارے اختیارات آپ کے بھائی صاحب کے پاس آ گئے جو بڑے بھائی تھے. اس لیے آپ ماموریت سے پہلے مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پائے. جہاں تک ماموریت کے بعد کی زندگی کا تعلق ہے تو اس میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور کیا تو ہندوستان کے علماء آپ کے مخالف ہو گئے. انہوں نے سارے ہندوستان میں آپ کے کافر واجب القتل ہونے کے فتاویٰ شائع کروا دیے، اور صرف اسی پر صبر نہیں کیا کہ ہندوستان میں فتوے شائع کریں، بلکہ مکہ اور مدینہ سے بھی عربی علماء کے فتوے بھی لے کے آئے اور ان کو بھی شائع کیا. تو اب جو حج کی شرط ہے کہ آپ کے لیے نہ مکہ سے رستے کا امن میسر ہے نہ حرمین شریفین کا امن میسر ہے. تو جب فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے موقع پہ حج نہیں کرنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ نے جب ہجرت کی ہے تو فتح مکہ تک کوئی حج نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے فساد اور فتنہ تھا. اگر آپ حج کے لیے تشریف لاتے مکہ تو آپ کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے آپ نے حج کیا ہی نہیں فتح مکہ تک. حج تو درکنار، عمرہ بھی آپ نے نہیں کیا. جب آپ ایک رویا کی بنا پر مکہ کا سفر اختیار کیا صحابہ کے ساتھ تو حدیبیہ کے میدان میں قریش نے آپ کو روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی فتنہ اور فساد نہیں کیا کہ میں تو جاؤں گا، میں عمرہ کرنے آیا عمرہ کروں گا، بلکہ قریش کے ساتھ معاہدہ طے پایا اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اگلے سال عمرہ ادا کیا اور حج پھر بھی نہیں کیا جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہو گئی. اور یہی اسلام کی تعلیم ہے. سورہ البقرہ میں جو احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ عمرہ اور حج جو تم نے ادا کرنا ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا کے لیے ادا کرنا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں کوئی بیت اللہ جانے سے روک دیتا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو قربانی سے میسر آئے، جہاں میسر آئے وہ قربانی کر دو، خدا تعالیٰ وہیں پہ تمہاری قربانی قبول کر لے گا. اور حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. آپ نے حدیبیہ کے میدان میں اپنے جانور ذبح کیے اور واپس مدینہ کی طرف چل دیے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حج نہ کرنا قرآن کریم کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے. پھر خود حضرت مسیح کے زمانے میں بھی مولوی اعتراض کرتے تھے تو حضور نے چیلنج دیا مولویوں کو کہ اگر تم سارے مجھے صحیح شرعی اقرار لکھ کے دے دو کہ حضرت مسیح علیہ السلام حج کر رہے ہیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. تو فرمایا میں حج کروں گا. لیکن مولویوں نے نہیں لکھا ایسا کوئی اقرار. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا تھا. ان کو غیر احمدی مسلمان مانتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، کیا ان کو مانتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے. اس کے پیچھے صرف لوگوں میں جذبات بھڑکانے کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے آپ نے ابھی آخر پہ ذکر کر دیا ہے کہ جذبات بھڑکانے کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے. تو ناظرین یہی ہم نے دیکھا ہے، جو بھی اعتراض ہو، جو بھی چیز ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کسی طریقے سے کم کرتے ہیں، یا اس طرح کی مختلف قسم کے اعتراضات ہیں. میں آخر پر ہمارے پروگرام کا چونکہ اب اختتام کا وقت ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء اور سب رسولوں سے بہتر اور بزرگ تر تھے، اور خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی جوہر کے روح سے فی الواقع سب انبیاء کے سردار ہیں، ایسا ہی ظاہری خدمات کے روح سے بھی ان کا سب سے فائق اور برتر ہونا دنیا پر ظاہر اور روشن ہو جائے. اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو کافہ بنی آدم کے لیے عام رکھا تا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں اور کوششیں عام طور پر ظہور میں آویں، موسیٰ اور ابن مریم کی طرح ایک خاص قوم سے مخصوص نہ ہوں، اور تا ہر یک طرف سے اور ہر یک گروہ اور قوم سے تکالیف شاکہ اٹھا کر اس اجر عظیم کے مستحق ٹھہر جائیں جو کہ دوسرے نبیوں کو نہیں ملے گا. تو ناظرین حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، وہی دراصل وہ مقام ہے جو کوئی اور
عالم یا کوئی اور اس کو بیان نہیں کر سکا. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہے، اور آپ کی خاتمیت کو، کہ کس طرح آپ خاتم النبیین ہیں، اس کو سمجھا ہے. آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں راہ خدا کی براہ راست نشریات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.